رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ محترم میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، جیسا کہ ہمارا ایک سلسلہ وار سیرت صحابیات کے موضوع پر ہم ہفتہ واری بیان سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی چھوٹی موٹی کوششیں ہیں، نیکیاں ہیں، تمام کو اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے ہیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج سیرت صحابیات کے موضوع پر سب سے پہلے جن کی سیرت ہم سننے جا رہے ہیں وہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قریب رہنے والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرنے والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والی، پالنے والی، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کہتے تھے۔ اپنی والدہ، کیا نام اللہ کے نبی کی والدہ کا نام؟ آمینہ۔ آمینہ کے انتقال کے بعد جنہوں نے گود لیا اور جنہوں نے پرورش کی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کہتے تھے، ماں جان بول کر بھی بلایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام ایمن جن کا اصل نام برکت بنت ثعلبہ ہے، اصل نام کیا ہے؟ برکت بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی تمام خواتین میں ان کا بھی نام آتا ہے۔ ان کا نام اولین جو اسلام قبول کرتے ہیں سابقین الاولین کہا گیا، یعنی سب سے پہلے سبقت کرنے والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا بھی ایک نام آتا ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت ہمیں سننے جا رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا منشا، ہم سب کی سوچ، ہم سب کی فکر ایسی ہو کہ ہم جو بھی سنتے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے سنیں انشاءاللہ۔ تو زندگی کے اندر کئی عبرتیں ہیں، کئی نصیحتیں ہیں ہمارے کو، اور ہمارے لیے ایسی عبرتناک، ایسے نصیحتیں اور سبق آموز واقعات رہتے ہیں سیرت صحابیات، جن کو پڑھنا، سننا اور عمل کرنے کی کوشش کرنا ہم میں ہر ایک فرد کے لیے ضروری ہے، خاص طور سے خواتین جن کے لیے سیرت صحابیات ایک انمول، یعنی قیمت ادا نہیں کر سکنے والی اور قیمت جس کی ادا ہی نہیں کی جا سکتی، ایسی زندگی ہے ان کی، صحابیات کی۔ تو ان میں سے ایک ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت ان کی سیرت کے بارے میں، یعنی ان کے اخلاق کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھی، عبادت کرنے والی، عبادت کرنے میں یہ مثال رکھتی تھی۔ ان کے ہم پلہ، یعنی ان کے برابر عبادت کرنے میں بہت کم عورتیں شمار ہوتی تھیں۔ خاص طور سے ان کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، عثمان بن قاسم، ان کی ایک روایت آتی ہے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، روزے کے پابند تھی۔ 2 مرتبہ یہ ہجرت کرے، کتنے مرتبہ؟ 2 بار انہوں نے ہجرت کی۔ ان کا جو نام آتا ہے ام ایمن الحبشیہ بول کے، یعنی یہ حبشہ کی رہنے والی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں عبداللہ، ان کے ایک کنیزہ تھی، کنیزہ مطلب نوکرانی، اس دور کی نوکرانی کا آپ کو حساب اندازہ ہے۔ تو حضرت ام ایمن عبداللہ کی پہلے کنیزہ تھی، ان کے پاس کام کرتی تھی۔ جب عبداللہ انتقال کر گئے شادی کے بعد، مدینے سے واپس آتے وقت ہی عبداللہ کا انتقال ہو گیا، تو یہ ام ایمن جو عبداللہ کی کنیزہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ کے پاس رہ گئی۔
اب آمنہ کے انتقال کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا، پرورش کرنے لگی. تو یہ اصل میں الحبشیہ ہے. سب سے پہلے ہجرت انہوں نے حبشہ کی جانب کی. حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد دوسری ہجرت جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے. یہ اصل ہجرت اور بڑی ہجرت کہلائی. خاموش بیٹھو سنو بیان. تو دوسری ہجرت کہلائی مدینہ کی طرف ہجرت حضرت ام ایمن کرتی ہیں، اور اس وقت کا ذکر ہے عثمان بن قاسم یہ بیان کرتے ہیں علیہ الرحمہ. وہ کہتے ہیں کہ جب روزے کی حالت میں تھی وہ ہجرت کرتے وقت چل چلاتی دھوپ، سخت دھوپ میں مدینے کی طرف جب جا رہے ہیں تو ان کو سخت پیاس لگتی ہے، یعنی ایک دم خطرناک پیاس ان کو لگتی ہے. تو اس پیاس لگنے کی بدولت وہ یعنی ایک دم نڈھال ہونے لگتی ہیں، کمزوری ان کے اوپر لاحق ہوتی ہے. تو کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین ان کے اوپر ایک کرامت نازل کرتے ہیں. کرامت یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایسا انتظام کرتے ہیں پانی کا کہ ان کے سامنے ایک ڈول پانی کا آ جاتا ہے اور وہ پانی سے سیراب ہوتی ہیں. اور ان کی زندگی میں وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میری زندگی میں کبھی بھی مجھے پیاس نہیں لگی. روزے میں انسان اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں. برداشت کرنے کی بھی ایک حد ہے، اسلام بھی بتایا. مگر یہ مدینے کی طرف آ رہے ہیں، اسلام ابھی نازل ہوا ہے، تازہ ہے اسلام. تو انہوں نے اس قدر صبر کا دامن تھام کے رکھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو غیبی مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کو غیب کی جانب سے انتظام کیا پانی کا، اور وہ پانی سے وہ ایسے سیراب ہو گئے کہ زندگی میں کبھی بھی وہ پیاس ان کو نہیں لگی. سبحان اللہ. عبادت کا مزہ جس کو ہم بولتے نا، عبادت کا مزہ کب لگتا ہے؟ جب اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے جو کرتے ہیں نہیں، ان لوگوں کو عبادت کا مزہ لگتا ہے. تو بہرحال یہ ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عثمان بن قاسم بیان کرتے ہیں یہ روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ماں، جو اصل ماں کے علاوہ جن کو اللہ کے نبی نے ماں کہہ کر پکارتے تھے، وہ ام ایمن ہمیشہ عبادت گزار، بہت زیادہ عبادت میں لگی رہتی تھی. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ بدر اور جنگ احد میں، خاص طور سے خیبر کی جنگ میں بھی بہت کم عورتیں، بہت کم خواتین حصہ لیتی. ان میں سے یہ بھی ایک ہیں ام ایمن. اور جنگ احد میں یہ زخمیوں کو، جو زخمی ہوتے تھے صحابہ اکرام، ان کو کثرت سے پانی پلایا کرتی تھی. وہ زندگی میں کبھی بھی کوئی پیاسا نظر آتا ان کو پانی دیے بغیر ان کو چھوڑتے نہیں تھے. یہ اس کا اثر ہے اس عبادت کا، جس عبادت کے اندر ان کو لذت محسوس ہوئی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک سفیان بن عقبہ کی ایک روایت آتی ہے. یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں نے ام ایمن کے پاس آتے ہیں، ام ایمن کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زار و قطار روتی رہتی ہیں، زار و قطار وہ غمزدہ رہتی ہیں، روتے رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دلاسا دینے کے لیے ام ایمن کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یعنی جائے وفات کو پا چکے ہیں، اب وہ آرام سے. تو یہ بات تسلی دیتے ہوئے، دلاسا دیتے ہوئے کہتے ہیں. تو ام ایمن کا جواب سن کر یہ دونوں صاحبان بھی زار و قطار رونے لگتے ہیں. جواب کیا تھا؟ ام ایمن کہتی ہیں کہ اب اللہ کی جانب سے جو وحی شروع ہوتی تھی، وحی نازل ہوتی تھی، یعنی وحی کا جو نزول تھا وہ اب بند ہو گیا. دیکھو کس صحابی کو، کس صحابیہ کو کیسا شوق، کیسا جذبہ تھا، اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. ام ایمن کا دیکھو سوچ کسی صحابی کو نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، محبت کے نشے میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں، وفات نہیں پائے ہیں، اگر کوئی وفات پائے ہیں اگر بولیں گے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یعنی جنون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو صحابہ اپنی اپنی جگہ، ایک صحابی کا ایک عالم تھا، ایک صحابی کو ایک خدشہ لاحق ہوا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں سیدھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اور عمر بن خطاب سے کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھتے نہیں، کھڑے رہتے ہیں ایسے ہی.
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدھے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، وما محمد الا رسول، وہ ساری باتیں پڑھتے ہیں، وہ ساری آیتیں پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کی باتیں سن کر، آیتیں سن کر تھم جاتے ہیں، خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر یہاں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اللہ کے نبی دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں اللہ کے نبی۔ ام ایمن کا یہ سوچنا کہ وحی کا جو سلسلہ ہے اب وہ ختم ہو چکا، یعنی اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین کا وہ بات کرنا، کیسے وہ چاہتے تھے صحابہ کرام، کس طرح سے وہ دل لگا کے تھے صحابیات۔ اللہ اکبر، یہ ایک واقعہ ہمارے کو روٹے کھڑا کرنے والا واقعہ ہے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح پہلے کسی اور سے ہوتا ہے، ان کے انتقال کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے دوسرا نکاح ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل فرماتے ہیں کہ ہر ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی وہ بہت زیادہ پاس و لحاظ کرتی تھی ام ایمن، تو اللہ کے نبی ایک مرتبہ کہتے ہیں من سرہ ان يتزوج امرأة من اہل الجنت فلیتزوج ام ایمن۔ اللہ کے نبی کہتے کون ایسا آدمی ہے جو یہ کام کرنے میں خوش ہو کہ ام ایمن کا نکاح کر لے اور وہ جنتی بن جائے۔ بس سمجھ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت زید رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ان سے نکاح کروں گا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نکاح کرتے ہیں ام ایمن سے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے ہی سے بہت زیادہ دل لگاؤ کرتے تھے۔ کون ہے زید معلوم؟ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ جنتی صحابی ہیں، مگر کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں؟ والد، میں نے منہ بولے بیٹے، اصل میں انہوں پہلے کیا تھے؟ غلام تھے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں کتنے نام آئے؟ 4 نام۔ سب سے پہلے مردوں میں کون اسلام قبول کرے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یاد رکھنا نا ہم لوگ۔ عورتوں میں کون؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں زید رضی اللہ عنہ۔ یہ نام ہمیں یاد رکھنا، یہ سب بنیاد ہے نا۔ تو زید رضی اللہ عنہ وہی زید ہیں جو اللہ کے نبی کے غلام تھے، ان کے والد آنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہنے کو پسند کرے، واقعہ مشہور ہے نا ان کا۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ سے بھی اللہ کے نبی بیجا محبت کرتے تھے۔ اور ام ایمن کے تعلق سے خاص واقعہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے کہ ابن ماجہ کے اندر، صحیح بخاری نہیں ابن ماجہ کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ام ایمن جب کام کرتے رہتے حبشی انداز میں، یعنی حبشیہ جو حبش میں رہنے والے جو لوگ آٹا گوندتے تھے روٹی بنانے کے لیے، اس طرح سے وہ کام کرنے لگتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور جب بھی پوچھتے اللہ کے نبی کو پسند جو آتا تھا ویسا کام کرواتے تھے۔ آٹا گوندنے کا بھی تعلق سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ام ایمن جب آٹا گوندنے لگتی ہیں حبشی انداز سے تو اللہ کے نبی کہتے نہیں نہیں اس طرح نہیں، اس طرح کرو بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے۔ تو بہرحال یہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی سیرت ہے۔ یہ صحیح احادیث صحیح کتب سے ہمیں مروی یعنی ملا ہوا یہ سیرت ہے۔ ان کے بعد مشہور صحابیہ، ان کے بعد دوسری سیرت، آج انشاءاللہ دوسری سیرت پہ ہم سننے جا رہے ہیں، تیسری بھی سنیں گے اگر اللہ چاہے تو دوسری صحابیہ کی سیرت وہ ہیں اسلام کے اندر، اسلام آنے کے بعد سب سے پہلی شہیدہ کون ہے بولو؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام آنے کے بعد سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون تھی۔ حضرت سمیہ بنت خیاط بول کر ایک نام آتا ہے باپ کا، اور خبات بول کر بھی ایک نام آتا ہے، سمیہ بنت خیاط یا خبات۔ یہ 7ویں وہ عورت ہے جو اسلام قبول کرنے والوں میں ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا کتنا نمبر ہے؟ 7واں نمبر ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام یاسر ہے، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل خاندان، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم بول کر مکے میں ایک بہت مشہور قبیلہ ہے، مشہور قبیلے کی ایک کنیزہ تھی، یہ مشہور قبیلے کی یہ کنیزہ تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے شوہر جو یاسر، ان سے جو رشتہ لگانا اصل میں کیسا ہے بولے تو حضرت یاسر، ان کے بھائی ایک عامر اور ایک بھائی حارث اور مالک، یاسر بن مالک عامر۔ اصل میں یاسر اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ اپنے ایک تیسرے اور ایک چوتھے بھائی کی تلاش میں نکلتے ہوئے مکے کو آتے۔ کون؟ یاسر۔
رضی اللہ تعالیٰ مکے کو آنے کے بعد ان کا بھائی ملتے ہی دونوں بھائی مالک اور حارث دونوں اپنے گاؤں کو لوٹ جاتے ہیں، یاسر وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ جو مخزوم بنو مخزوم کا قبیلے سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ، ایک بڑا رئیس تھا یہ ابو حذیفہ، تو اس خاندان سے یہ دوستی کر لیتے ہیں، وہیں رہ جاتے ہیں۔ کون؟ یاسر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی بیوی ابو حذیفہ ان سے دوستی کرنے کے بعد حضرت سمیہ جو کنیزہ ہے، نوکرانی ہے، ان سے یاسر سے شادی کرواتے ہیں۔ شادی ہونے کے بعد وہ آزاد بھی کر دیتے ہیں۔ اب اسلام آتے ہی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اولین صحابیات میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان کے شوہر یاسر بھی اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے بیٹے، ان کے وطن سے پیدا ہونے والے عمار، یہ صحابی بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضرت سمیہ کے جو بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے دلیر تھے، بہت بڑے بہادر تھے۔ ان کے بارے میں کئی باتیں ہیں، کئی واقعات ایسے ہیں کہ ایک مثالی بہادر، مثالی جنگجو صحابی کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے پاس ایک نیزہ تھا، یہ اپنے بڑھاپے کی حالت میں بھی وہ نیزہ پکڑے ہوئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ راوی کہتے ہیں، روایت کرنے والے، کہ وہ جب نیزہ پکڑتے تھے تو ہاتھ کپاتا تھا۔ اس قدر بڑھاپے میں بھی نیزہ پکڑے ہیں، کس کے خلاف؟ اسلام کے خلاف، اسلام کے دفاع میں، یعنی دشمنوں کے خلاف، اسلام کے ڈیفنس میں۔ اسلامی لشکر جہاں بھی جاتا ہے یہ بھی جاتے، بڑھاپے کی عمر میں بھی۔ اللہ اکبر، ایسے بہادر صحابی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان کو پسند کرتے تھے، ان سے کہتے مرحبا بالطیب المطیب۔ اس کا معنی کیا معلوم؟ اے پاک زادے، پاک خاتون سے پیدا ہونے والے بیٹے، تمہارے لیے مرحبا ہے، اہلن ہے، ویلکم ہے تمہارے لیے۔ یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص خطاب دیتے تھے، مرحبا بالطیب المطیب بول کر۔ یہ صحیح الجامع کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو ان کو اللہ کے نبی خوشی سے ویلکم کرتے۔ میں یہ کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ ان کی جو والدہ ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ اس طرح انہیں تیار کی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی دلیر تھی، ڈرتے نہیں تھی۔ بڑھاپے کی عمر میں، بڑھاپے کی حالت پہنچی تھی کہ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کفار کے لوگ طرح طرح سے ستاتے تھے۔ یہ وہ دور ہے مکے کا جس دور میں جو بھی اسلام قبول کرتا، طاقتور کمزور کو اس قدر ستاتا، تکلیف دیتا، مارتا کہ اس کی مثال رہ جاتی، یعنی لوگ بہت ترس کھاتے تھے۔ ان میں سے ایک سمیہ رضی اللہ عنہا بھی صبح سے لے کر شام تک مارتے رہتے، دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں، گرمی کے اندر ان کو زرہ، لوہے کے زرہ پہناتے، لوہے کے کپڑے پہناتے اور ان کو طرح طرح سے ستاتے، مارتے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، ان کو بھی ستایا گیا، یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی ستایا گیا۔ اللہ اکبر، ایسے ستانے کے باوجود بھی وہ صبر کے دامن کو نہیں چھوڑی۔ حضرت یاسر اور حضرت عمار، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب صبر کے دامن، صبر کی مثال بن کے رہ گئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کہ شام کے وقت میں جب وہ گھر میں تھی، صبح سے شام تک لوگ ستائے، مارے، اس کے بعد شام کو وہ گھر گئی، ابو جہل ادھر سے گزرتا ہے۔ ابو جہل کا نام بھی پڑا اسی وجہ سے، اصل میں اس کا نام دوسرا ہے، ابو الحکم اس کا نام، یا عمر دوسرا نام ہے، عمر یا عمر نام ہے اس کا۔ تو وہ ابو جہل جب وہاں سے گزرتا ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں بکتا ہے، برا بھلا بولتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کی بات کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بولنے کو کہتا ہے۔ سمیہ رضی اللہ عنہ مانتے نہیں، تو اس کی وجہ سے وہ غصے میں آ جاتا ہے اور نیزہ نکالتا ہے، برچھی نکالتا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں وہ چبو دیتا ہے، اور وہ برچھی بڑھاپے کی حالت میں ہے۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کمزور عورت ہے، اس کے باوجود وہ اس طرح سے مارتا ہے کہ وہ آر پار ہو جاتا ہے اور وہ اسی وقت شہید ہو جاتی، انتقال کر جاتی ہیں۔ تو اس وقت لوگوں نے دیکھا ابو جہل کی یہ جہالت، ابو جہل کا یہ برا سلوک۔ اس وقت لوگوں نے کہا یا ابا جہل بولے تو اے جہالت کے باپ۔ جہالت کی بھی ایک حد ہوتی نا،
جہالت کا باوا بول کر جو نام پڑا اس وقت ہی یعنی سمیہ رضی اللہ عنہا کو اس نے شہید کیا، قتل کیا، تو اس کے بعد سے اس کا نام ابو جہل پڑ گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا ان کا صبر اور ان کا استقامت، سبحان اللہ، پہاڑ بھی جہاں ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس طرح انہوں نے اسلام کے دامن کو تھامے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو دیکھتے کہتے یا آل یاسر صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہتے، یہ مستدرک الحاکم کے اندر یہ حدیث ہے، کہتے اے یاسر کے خاندان والو، اے سمیہ، اے عمار، تم صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، تمہاری جو جگہ ہے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں جنت کی بشارت دیتے تھے، ایسے ایسے صحابہ، ایسے ایسے نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ہمارے اپنے آپ کی مثال۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو ذرا پرکھیں۔ وہ صحابیات جن کی زندگیاں اسلام کی خاطر اپنی جان کو بھی دینے پر چلے گئے، اپنی جان کو بھی دینے پر وہ اتر گئے، پیچھے ہٹے نہیں۔ آج ہماری خواتین ذرا اندازہ لگائیں، توجہ دیں، ذرا غور کریں، کس قدر انہوں نے اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے ہی بدن سے خون بہتے ہوئے دیکھ کر بھی برداشت کرتے تھے، اسلام کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ آج معمولی باتوں پر ہم نے اسلام کو گنوا دیا، معمولی باتوں پر ہم نے اسلام کو بیچ دے رہے۔ ہماری خواتین ہی کو دیکھیں کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوں یا بات چیت میں گپ شپ میں بیٹھی ہوں، کیسے کیسے حملے ہمارے ہوتے ہیں دوسروں کے اوپر، کیسی کیسی باتیں ہماری زبان سے نکلتی ہیں کہ ذرا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اسلام ہمارے سینوں سے نکل رہا ہے، ایمان ہمارے سینوں سے نکل رہا ہے، اس کا کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہوتا۔ خواتین اسلام غور کریں، ذرا اپنے آپ کو ذرا توجہ دیں، ہم اپنے آپ کو ذرا سامنے رکھیں کہ جنت جہنم کے سامنے لائیں کہ کس کے مستحق ہم ہیں۔ کیا ہم صبح سے شام تک یہ جو کام کر رہے ہیں، ان کاموں کا بدلہ، ان کاموں کا صلہ ہمیں جنت دے گا اللہ تعالیٰ؟ ذرا غور کریں۔ ہم مرد حضرات بھی، خواتین بھی دیکھیں کہ کیسی وہ خواتین تھی جنہوں نے اپنی جانوں کو گنوا دیے اسلام کی خاطر۔ اللہ اکبر۔ جان کی کوئی پرواہ نہیں کی، اسلام نہیں جانے دے، جان کی کوئی پرواہ نہیں، اور اسلام ہمارے سینوں سے نہ نکلے۔ یہ ان کا اس قدر محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثال میرے اور آپ کے سامنے، مثالی نمونہ، یہ اسی وقت شہید ہو جاتی ہیں۔ حضرت ام ایمن کے تعلق سے ان کی وفات کے بارے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ام ایمن کا وفات ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسری جن کی سیرت ہے، سیرت صحابیہ میں آج آخری جن کی زندگی آج آپ کے سامنے میں بتانے جا رہا ہوں، وہ ہیں حضرت ام الفضل بن حارث۔ ان کا اصل نام جو ہے لبابہ بن حارث، لبابہ ان کا اصل نام ہے۔ یہ کون ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں لبابہ بن حارث۔ انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس الفقیہ جن کا لقب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دعا دی تھی من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین کہہ کر، ان کے تعلق ہی سے وہ حدیث اللہ کے نبی نے بیان کی تھی۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس بھی بہت مشہور صحابی ہوئے، ان کے بیٹے حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ حضرت لبابہ یعنی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد یہ بھی اسلام قبول کرتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اسلام قبول کرتی ہیں تو یہ بھی فوراً اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان کے بدن سے 6 بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ کتنے بیٹے؟ 6 بیٹے حضرت ام الفضل کی تھی۔ ان کے نام الفضل پہلے بیٹے، الفضل پہلے بیٹے، اور عبداللہ الفقیہ جو مفسر قرآن کہلائے یہ دوسرے بیٹے۔ تیسرے بیٹے عبداللہ، دوسرے بیٹے عبداللہ، اور تیسرے بیٹے معبد، تیسرے بیٹے قسم قاف سا میم، اور 5ویں بیٹے عبد الرحمن، اور 6ٹھے بیٹے عبداللہ۔ 2 بیٹے عبداللہ کے نام سے، ایک بیٹے فقیہ ہوئے، مفسر قرآن بنے۔ اور یہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت میمونہ بن حارث، میمونہ بنت حارث، معلوم ہے میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ یہ بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
زوجہ کی بہن، گویا اللہ کے نبی کی سالی لگتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے میں اور ایک رشتے میں چاچی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا ام الفضل کی فضیلت میں، الاخوات الاربع مؤمنات، 4 بہنیں ایسے ہیں کہ وہ مومنہ ہیں، 4 بہنیں آپس میں سگی بہنیں، وہ چاروں کے چاروں مومنات ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ام الفضل و میمونہ و اسماء و سلمہ، چاروں کا نام اللہ کے نبی نے لیا اور ان چاروں کے بارے میں کہا یہ چاروں بہنیں ہیں، انہوں چاروں مومنات میں سے شمار ہیں۔ اور حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ان کی خالہ لگتی ہیں، اور حضرت ام الفضل کے تعلق سے خود ان کے بیٹے کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اسلام ہم نے قبول کیا تو ہجرت کرنا چاہا، مدینے کی طرف ہجرت کرنا چاہا، مگر مکے کے جو حالات خراب تھے اس کی وجہ سے ہم ہجرت نہیں کر پائے۔ وہ خود کہتے ہیں کنت انا و امی من المستضعفین من النساء والولدان، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کیا والمستضعفین من النساء والولدان بول کے، یعنی مستضعفین ہجرت کرنے والوں میں کچھ لوگ کمزور لوگ ہیں، ان میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس میں سے یہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نہ جا سکے، ہجرت ہم کر نہیں سکے۔ اور حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت عابدہ، بہت زیادہ عبادت کرنے والی، عبادت گزار، فاضلہ بھی تھیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنتی تھی، محدثہ بھی تھی، 30 حدیثیں ان سے مروی ہیں، 30 احادیث کو انہوں نے نقل کیا اور امت کے لیے امانت کے طور پر دیا، 30 حدیثوں کو انہوں نے اکٹھا کیا۔ اور ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ان کے گھر آیا کرتے تھے اور قیلولہ کرتے تھے، آرام کرتے تھے۔ جب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے، ان کے پاس جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ دودھ کا پیالہ پیش کرتے تھے۔ جب بھی اللہ کے نبی آتے دودھ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ تو ایک حدیث بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ حضرت ام الفضل سے دور ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ عرفہ کے میدان میں جب حج کرنے گئے صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، تو یہ بھی گئی، ام الفضل بھی حج کرنے کے لیے گئے، سبحان اللہ۔ تو اس وقت عرفے کے میدان میں صحابہ کو شک ہوا، شکوک میں پڑ گئے صحابہ اکرام، یعنی ڈاؤٹ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں ہیں، یعنی کسی مسئلے میں روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں ہیں، یہ دیکھنے کے لیے صحابہ ڈاؤٹ میں تھے۔ تو حضرت ام الفضل دودھ کا پیالہ لیتے ہیں اور سیدھے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر بیٹھے بیٹھے دودھ کو اوپر سے پیتے ہیں تاکہ تمام لوگ دیکھیں کہ روزے سے اللہ کے نبی ابھی نہیں ہیں۔ عرفے کے میدان میں حاجی لوگ روزہ رکھتے نہیں رکھتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دودھ کا پیالہ لیتے ہیں، عرفے کے میدان میں کھڑے ہو کر، یعنی وہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر، اونٹ کھڑا ہوا تھا، اللہ کے نبی سب کو دکھاتے ہوئے دودھ کا پیالہ پیتے ہیں۔ یعنی ایک بہت بڑا حصہ امت میں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک مسئلہ حل ہو گیا حضرت ام الفضل سے۔ یہ تھی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے، وہ واقعہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ ایک خواب انہوں نے دیکھا اور وہ خواب اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھی ہے کہ آپ کا کچھ حصہ میرے گھر میں رہ گیا۔ کیا خواب دیکھی؟ اے نبی آپ کا کچھ حصہ میرے گھر میں رہ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو خوشی کی بات ہے، یعنی اچھا خواب ہے تمہارے لیے۔ بات اس کی تعبیر کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ میرے یہاں جو بیٹی ہے فاطمہ الزہرا، ان کے بدن سے جو اولاد ہونے والی ہے، ان کی اولاد تمہارے گھر آنے والی ہے، تمہارے گھر میں پلے گی۔ وہ کون ہیں؟ حضرت حسین ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو نواسے ہیں، چہیتے لاڈلے پوتے ہیں، نواسے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچی ہیں ام الفضل، ان کے گھر میں پلتی ہیں، ان کے گھر میں پلتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں ایک خاص بہترین واقعہ یہ کہ جب دودھ پیتے بچے رہتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آتے ہیں،
نبی کے پاس آنے کے بعد اللہ کے نبی حسین رضی اللہ عنہ کو گود لیتے ہیں اور چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ اس وقت حضرت حسین پیشاب کر دیتے ہیں اللہ کے نبی کی گود میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں۔ تو حضرت ام الفضل کو بلاتے ہیں اللہ کے نبی، اے اماں آؤ ذرا بچے کو لو، یعنی ماں کا خطاب اللہ کے نبی دے رہے ہیں، حضرت فاطمہ کے بیٹے ہو حالانکہ۔ تو اس طرح سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بچے کو لو، ان سے کہتے ہیں، تو بچے کو حضرت حسین کو لینے کے بعد ان کو چمٹی کرتے ہیں، یعنی کچھ چوکا دیتے ہیں، جس سے حضرت حسین رونے لگتے ہیں۔ جب بچہ کچھ غلط کرا تو ماں اور باپ غصے میں آتے ہیں کبھی، یا کوئی دوسرے غصے میں آتے ہیں، تو کس طرح سے بچوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس میں بھی میں اور آپ غصے کا اظہار نہ کرتے ہوئے سزا، یعنی بچوں کو ڈر رکھنے کے لیے ہم کچھ باتوں سے ڈرا سکتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں فوراً، کہتے ہیں اے ام الفضل تم نے میرے بچے کو تکلیف پہنچا کر میرے دل کو تکلیف پہنچایا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خانوادے سے محبت ہے اپنی جگہ، اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کا ایک نقطہ بتاتے ہیں، اور ام الفضل یہ کہتے ہوئے انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں حضرت حسین کو کہ تم نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی، رسول اللہ کی گود میں پیشاب کی ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا بولے وہاں پہ؟ تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی تکلیف نہیں، تم نے جو تکلیف دی ہے وہ مجھے میرے دل کو تکلیف پہنچی ہے۔ یہاں غلطی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرتے ہیں صحابہ اور صحابیات کا، اس میں سے بھی ایک اصلاحی پہلو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام الفضل کو ایک تربیت کا ایک نقطہ سکھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 3 صحابیات ہمارے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھیں، پرورش کرتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماں ماں کہہ کر پکارتے تھے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ثابت قدمی کی مثال، یعنی استقامت کی مثال، دین پر وہ جم کر رہ کر امت کو یہ پیغام دیا کہ ثابت قدمی ہوتی تو اس طرح ہوتی ہے، ثابت قدم رہنا ہے تو اس طرح رہنا ہے کہ ہم دل سے دین کو نہ جانے دیں، دل سے دین اسلام کو نہ جانے دیں۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات کیا ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، ہم بزدل بن کے ٹھہر جاتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، ہم اپنے من کی پسند کو اپنے دل سے جانے نہیں دیتے، دین اسلام کو پیٹ پیچھے چھوڑ ڈال رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ کمزوری ہے۔ دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، سمیہ رضی اللہ عنہا سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جگہ جنت ہوگی۔ کتنی بڑی بشارت ہے کہ دنیا کی زندگی، سبحان اللہ، دنیا کی زندگی حضرات صحابیات صحابہ کرام کی کیسی کیسی مثالی نمونہ تھی ہمارے سامنے۔ یہی ایک پیغام ہمیں دیتی ہے کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے۔ تو بہرحال ایک اور بات مجھے یاد آئی، بتا دیتا ہوں کہ دنیا کی حیثیت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے پاس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کو کھلاتا پلاتا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کی برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کو کھلاتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیسی حیثیت، ہم یعنی پرواہ کیسی ہم کرتے ہیں۔ اللہ اگر دنیا کی پرواہ کرتا تو دنیا میں جتنے لوگ گنہگار ہیں، زیادہ گناہ کرنے والے، ان لوگوں کے بدلے اللہ تعالیٰ کسی کو دانا نہیں دیتا اور کھانا پانی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ بہرحال دنیا حقیقت نہیں ہے، خواتین بھی سمجھیں اس بات کو، شوق رکھیں دین سیکھنے کا، عبادت سیکھنے کا، عبادت کو کثرت سے انجام دینے کا، جو بھی بیانات ہوتے ہیں اس کو غور سے سننے کا اور اسے یاد رکھنے کا اور عمل کرنے کا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخری جن کی صحابی جن کی سیرت ہم نے سنی، حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی تھی۔ بہرحال خلاصے کی بات یہی ہے کہ سیرتوں کو ہم پڑھیں، سیرتیں پڑھنے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمیں عبرتیں ملتی ہیں، اور دین کے اندر ایک شوق اور ایک ولولہ ہمیں پیدا ہوتا ہے، اور عبادت کا مزہ کیا ہوتا ہے وہ ہمارا معلوم ہوتا ہے۔ اور سیرتوں کو پڑھنے سے ہماری زندگیاں ہم سنوار سکتے ہیں زندگیوں کو۔ بہرحال اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ
ہم تمام لوگوں کو جو بھی قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو مرتے دم تک ایمان کی ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ، تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ ہم سب لوگوں کو جب تک زندہ رکھ ایمان کی تازگی ہم سب کو عنایت فرما، ایمان کی لذت ہمیں عنایت فرما۔ جب موت دے تو ایمان کی حالت میں ہم سب کو موت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔